عبدالسلام ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری گارمنٹس کی دکان ہے، کیا جو آئٹم رک جائے اسے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ میں دیں گے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بھئی تم اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب اپنے عاملوں کو بھیجتے تھے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مختلف شہروں میں، تو آپ ان کو یہ ہدایت فرماتے تھے، خلفائے راشدین کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ بھائی زکوٰۃ میں نہ تو ان سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا مال لیں، نہ بہت لو کوالٹی کا مال لیں، جو درمیانہ میڈیم کوالٹی کا جو مال ہے وہ ان سے لیں زکوٰۃ میں۔ تو مطلب سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اعلیٰ کوالٹی کی چیز زکوٰۃ میں دے، لیکن اگر آپ اعلیٰ کوالٹی کی چیز زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے تو بالکل ادنا کوالٹی کی چیز زکوٰۃ میں نہیں دینی چاہیے، جو میڈیم متوسط چیز سمجھی جاتی ہو۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں ظاہر آپ کا گارمنٹ کا کام ہے، تو آپ اگر کوئی بھی مطلب کپڑے وپڑے بھی دے دیں گے زکوٰۃ میں مستحق کو، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ کہ آپ اگر وہ بیچ کر کیش کی فارم میں ادا کر سکیں کسی کو، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں اس طرح کی چیز خرچ کرنا کہ جو نہیں بک رہی، رک گئی ہے، یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے کتب خانوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، جو مکتب جو بک پبلشر ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، جو کتابیں ان کی نہیں بک رہی ہوتی ہیں تو وہ جناب کسی مدرسے میں زکوٰۃ کی نیت سے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسے میں ہم نے زکوٰۃ کی نیت سے بھیج دی۔ یا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی بسکٹ ہے، ملک پیک ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، جوسز ہیں، اب وہ ایکسپائر ہونے جا رہی ہیں، مثلاً اس کی ڈیٹ ہے کوئی 20 دن بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گی اور وہ بکی نہیں، تو وہ اٹھا کے کسی فاؤنڈیشن کو یا کسی دینی مدرسے کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ کی مد میں قبول کر لیں۔ اب جس چیز کی ایکسپائری میں 20 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے ہیں، 10 دن رہ گئے ہیں، وہ آپ دے رہے ہیں، تو 5-10 دن اس کے آنے جانے میں، لانے لے جانے میں لگ جائیں گے، پھر جب آگے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ ویسے ہی ایکسپائر ہو چکا ہوگا۔ تو آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص یہ چیز لا کر دے، آپ کو کہے کہ بھائی یہ ایکسپائر چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو ظاہر ہے جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسی چیز آپ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں کہ جو ایکسپائر ہو رہی ہے، اور اگر کوئی اس کو اس وقت جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، ظاہر ہے آپ کسی کو جوس دیتے ہیں تو فاؤنڈیشن والے یا کسی ادارے والے اس کی ایکسپائری ڈیٹ تو چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ بھی ان کو نہیں بتا رہے، اور وہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اس سے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کو بیماری لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ایسی چیزیں جس سے کسی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، آپ کا جو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو نہیں، تو اوورآل میں ایک بات کر رہا ہوں، اسپیشلی جو فوڈ آئٹم ہے، کھانے پینے کے آئٹم ہیں، ان میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی چیز زکوٰۃ میں ہرگز نہ دیں جس سے کسی اور کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو۔ اور اس میں جو فاؤنڈیشنز ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ کو کوئی ایسی چیز دی جا رہی ہے، آپ اس کی تھوڑی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ ایسے لوگوں کی سرزنش کریں، ڈانٹیں ان کو کہیں یہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے، آپ نے ان کو تنبیہ کریں اس پر کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی کی مدد کرنے کا، آپ کس طرح ایکسپائر چیز کسی کو لا کے دے دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان کو دیتے پھریں۔ مفتی صاحب وطر نماز کی قضا ہوتی ہے؟ جی بالکل، وطر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا بعد میں کرنا لازم ہے، جیسے فرض نمازوں کی قضا لازم ہے، ایسے ہی وطر کی نماز کی بھی قضا لازم ہے۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، بعض اوقات میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن دل میں بہت برے خیالات اور سوالات آ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ دیکھیں دل میں جو غیر اختیاری طور پر خیالات اور وسوسے آتے ہیں نا، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی رہا، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ ان احدنا لیجد فی صدرہ ما یتعاظم ان یتکلم بہ، کہ ہم اپنے دلوں میں بعض اوقات ایسے وسوسے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے زبان سے نکالنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیسے زبان سے یہ کلمات نکالیں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ اگر ہمیں پہاڑ سے گرا دیا جائے، یہ ہمیں زیادہ
قابل قبول ہے بنسبت اس کے کہ وہ جملے ہم اپنی زبان سے نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا واقعی تم اس طرح کے وسوسے تمہارے دلوں میں آتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، یعنی تمہارے دل میں غیر اختیاری طور پر اس طرح کے وسوسے کا آنا اور پھر تمہارا اس پر پریشان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان موجود نہ ہوتا تمہیں پریشانی کیوں ہوتی؟ جس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے اگر اس کو کوئی وسوسہ آتا ہے اس کو کیوں ٹینشن ہوگی، اس کو کیوں پریشانی ہوگی؟ یہ ٹینشن ہونا، یہ پریشانی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے اور آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس لیے کہ چور اس گھر سے جا کے چوری کرتا ہے جہاں پہ کوئی مال موجود ہو، جہاں کچھ ہوگا نہیں چور وہاں کیوں جائے گا؟ ڈکیت وہاں سے کوئی ڈکیتی کرے گا جہاں اس کو کچھ ملنے کی امید ہو، جہاں کچھ ملنے کی امید نہیں ہوگی وہ نہیں جائے گا وہاں پر۔ اس لیے ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پکڑ اسلام میں اس کام پر ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے، چاہے وہ زبان کی کوئی گفتگو ہو، کوئی کلام ہو، کوئی لفظ ہو، کوئی جملہ ہو یا پھر کوئی ایکشن ہو۔ جب تک وہ وسوسے غیر اختیاری حد تک ہی ہیں، آپ اس وسوسے کی وجہ سے زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالتے یا ان وسوسوں کی وجہ سے اپنے جسم سے، اپنی باڈی سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں کرتے۔ تو غیر اختیاری وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ جب اختیار میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ، ظاہر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ خود قرآن کریم میں بھی اس کی دلیل موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی۔ اس لیے اس سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیطان جب وسوسے ڈالے آپ اس کو کہیں ایک نہیں 1000 وسوسے ڈالو، 1000 نہیں 10,000 ڈالو، میرے ایمان کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ ٹینشن لینے والا نہیں ہے یا میرے وسوسوں سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ خود دور چلا جائے گا، وہ بلا وجہ کی محنت نہیں کرے گا۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا تو محنت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، حالانکہ اسلام نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب آپ اس کو شے دے رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے ٹینشن میں ڈالیں، آپ مجھے پریشان کریں، تو وہ مزید پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ شرعی نکاح ہو گیا، حق مہر ادا نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، میں خلا چاہتی ہوں، لڑکا نہیں دے رہا تو خلا کیسے ہوگی؟ وجہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، پنجاب سے۔ آپ خلا نہیں لے سکتی اس طرح، لڑکا خلا دے گا، طلاق دے گا تو ہوگی، عدالت جائیں گے تو خلا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بغیر رخصتی کے کوئی ایسی وجہ بظاہر سوال میں نہیں لگتی جس کی وجہ سے خلا لینا جائز ہو۔ تو یہ آپ کو نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، نکاح کے بعد یہ نہیں، یہ نکاح کے بعد سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔